تو یہ ایک بہت بریف ڈسکرپشن تھی غزوہ احد کی. لیکن اس سے جو میں کہنا چاہتی کہ سبق ملتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ طرح کے سبق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھانا چاہے. ایک تو یہ کہ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کی زبانیں اب کھل گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے خود سے ڈیسیجن لیا ہے باہر جانے کا اور آپ ایک ڈکٹیٹر کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور آپ دوسروں سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اگر ہم پڑھیں تو اس میں ساری ڈیٹیلز ایسے ملتی ہیں جیسے خطبے کے طور پر یا سوالوں کے جواب یا سمجھانے کے طور پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو جہاں تک یہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلہ لے لیا یا آپ دوسروں کی فکر نہیں کرتے, تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت لینینٹ ہیں, بہت سافٹ ہیں, بہت کائنڈ ہیں. اگر وہ اس طرح کے ہوتے جس طرح کے ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں تو لوگ تو کبھی بھی ان کے ارد گرد اتنے جمع نہ ہوتے, کبھی اتنی بڑی تعداد آپ کی حمایت کرنے والے لوگوں کی اکٹھی نہ ہوتی. اور پھر اس میں بھی جو رسول کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انڈورسمنٹ ملتی ہے, یعنی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہو تو وہ ایک بات الگ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ خود ہی سے فیصلے کر لیں اور لوگوں سے مشورہ نہ کریں, بلکہ مشورے میں تو سب کو شامل کیا گیا تھا, لیکن جو اس میں منافقین تھے ان کے مشورے کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے. اور پھر جو اعتراض اٹھانے والے تھے انہوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت وعدے کیے تھے مسلمانوں کی مدد کے کہ مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے اور بس آپ نے اپنی یعنی اللہ کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کے لیے آئیں گے. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات میں مزید ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے اس کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان مصیبت کے آنے پر صبر کتنا کرتا ہے, یا یہ کس سنسیریٹی کے ساتھ اس مشن کے لیے نکلا ہے اور پھر اس میں اس حکم کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, یا اس کا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو گیا. کیونکہ دیکھیں جب مسلمان نکلے ہیں تو کتنی سنسیریٹی کے ساتھ نکلے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے, لیکن جب وہ مال غنیمت وہاں پر نظر آیا کہ پڑا ہوا ہے اور باقی لوگ اس کو سمیٹ رہے ہیں, تو اس وقت دنیا طلبی مال کی حرص ان پر غالب آ گئی. کتنے ہی پائس لوگ کیوں نہ ہو, کیونکہ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ٹیمپٹیشنز ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, ہماری انٹینشنز کا بار بار اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کسی بھی کام کو بہت پیور نیت سے سٹارٹ کیا تو ہماری جو نیت ہے ہمیشہ اس میں پیور ہی رہے گی, اس میں ٹویسٹ آ سکتا ہے. یہی تقویٰ پھر اسی چیز کا نام ہے مائنڈفلنس, کہ ہم بار بار اپنے آپ کو اسیس کرتے رہیں کہ کیا ابھی بھی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مائنڈفل ہو کر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا کہ اگر ہم لوگوں کا فوکس شفٹ ہو جائے گا یا وہ جو مشن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے وہ چینج ہو کر جب دنیا طلبی ہو جائے گی تو پھر اللہ کی نصرت بھی اس چیز کے ساتھ نہیں آتی. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے بھی لیسن ہے کہ جب ہم فرض کر اللہ کے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں اور اسی میں کوئی رکاوٹ, اسی میں کوئی تنگی پریشانی آ جاتی ہے, تو بندہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے یہ کام کرا تھا, میرے اوپر یہ تنگی یہ مصیبت یہ پریشانی کیوں آئی. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو انٹینشنز ہیں وہ پیور نہ رہی ہوں, ہمارا فوکس کسی اور طرف ہو گیا ہو. جیسے اگر کوئی درس دیتا ہے تو شروع میں شاید وہ اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو شروع کرے, اور بعد میں جب اسے شہرت ملنے لگ جائے تو اب اس کا یہ ٹیسٹ شروع ہو گیا کہ اب وہ اس فیم کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. یا اسی طرح ہر ایک کی لائف میں ڈفرینٹ سچویشنز آ سکتی ہیں کہ ہم یہ کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو بھائی اتنا نیکی کا کام کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے, تو ہمارے ساتھ یہ سچویشن کیوں پیش آئی ہے. تو اس میں ایک تو ہمیں اپنی نیت کو بھی اسیس کرنا ہے, اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچویشن ڈال کر ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوں کہ اب اس سچویشن میں ہم کیا بیہیو کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا امتحان تھا کہ جب اتنی میجر اسکیل پر شکست ہوئی اور اتنے پیارے لوگ اپنے قیمتی لوگ شہید ہوئے, تو مسلمان کہنے لگے کہ انا حاضا, قرآن پاک میں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ہوا من عند انفسکم, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو مسلمانوں نے اس وقت بات کو نہیں مانا یا اپنے اس ایک تو یہ وہ جو جن لوگوں کو متعین کیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے, اور دوسرا یہ کہ جو فوکس تھا وہ شفٹ ہو گیا تھا, وہ مال غنیمت کی طرف زیادہ ہو گیا تھا. تو اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اس آیت سے بھی مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو
ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اچھا ابھی اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ ہمارے اپنے ہی کسی کیے کا انجام ہے. تو مجھے لگتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو انسان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن سچویشن کو اسیس ضرور کرنا چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہو، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی چیز میں غرور کر لیا ہو، ہم نے کسی اور کا دل دکھایا اور ہمیں احساس نہ ہوا ہو، یا اور ایسا کہ کوئی اپنی ہی ہماری کمی بیشی ہو جو ہمارے سامنے آ رہی ہو، اور اس کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے. کیونکہ جب سب کچھ اسموتھ اور پیسفل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح یاد نہیں آتے، لیکن جب ایک اسٹر اپ ہوتی ہے سچویشن تو پھر یقیناً انسان اپنی غلطیوں پر بھی نظر کرتا ہے، ریپینٹنس کا بھی موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دوبارہ جڑتا ہے.